اقوام متحدہ نے غزہ میں باقاعدہ طور پر قحط کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سے پہلے افریقہ کے کچھ ممالک میں قحط کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن مشرق وسطیٰ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی ملک کو قحط زدہ قرار دیا گیا ہے۔ کسی بھی ملک میں قحط کا اعلان کرنا کوئی معمول کی بات نہیں ہوتی، یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہوتی ہے۔ وہ کون سے مراحل ہوتے ہیں یا کون سی شرائط ہوتی ہیں کہ جب اقوام متحدہ کسی علاقے کو قحط زدہ قرار دیتا ہے، اور اقوام متحدہ کا کون سا ایسا ادارہ ہے جو پوری دنیا میں فوڈ کی صورتحال کو مانیٹر کرتا ہے۔ انٹیگریٹڈ فوڈ سیکیورٹی فیز کلاسیفیکیشن (IPC) یہ اقوام متحدہ کا ذیلی ادارہ ہے جو پوری دنیا میں خوراک کی صورتحال پر نظر رکھتا ہے، اور کہاں قحط کا اعلان کرنا ہے، کہاں ایمرجنسی نافذ کرنی ہے، یہ ساری باتیں IPC ڈیل کرتا ہے۔ کسی ملک کو یا کسی علاقے کو قحط زدہ قرار دینے کے لیے 5 مراحل ہیں جو یہ ادارہ ڈیفائن کرتا ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی علاقے میں خوراک کی صورتحال نارمل ہے اور کھانے کی تمام سہولیات بآسانی دستیاب ہیں۔ دوسرا مرحلہ تب آتا ہے کہ جب خوراک کی صورتحال دباؤ کا شکار ہوتی ہے، یعنی خوراک کی کمی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس علاقے کے لوگوں کے لیے خوراک ناکافی ہو چکی ہے۔ تیسرا سٹیپ کرائسس ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے کہ اب اس علاقے میں غذا کا بحران ہے، یعنی غذائی قلت شروع ہو چکی ہے۔ اور چوتھا مرحلہ ہنگامی صورتحال کا ہے، یعنی اب اس علاقے میں خوراک کی جو قلت ہے وہ انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کر چکی ہے۔ پانچواں مرحلہ سب سے خطرناک ہوتا ہے جب باقاعدہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اب اس علاقے میں قحط پڑ چکا ہے۔ اقوام متحدہ جب بھی کسی علاقے میں قحط کو ڈکلیئر کرتی ہے، اس کے لیے 3 شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے، اور غزہ کے معاملے میں یہ تینوں شرائط پوری ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد ہی اقوام متحدہ نے اعلان کیا ہے۔ اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس علاقے کی کم از کم 20% آبادی ایسی ہو جس کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہ ہو، یعنی اقوام متحدہ نے تسلیم کر لیا کہ غزہ میں کم از کم 20% لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس علاقے کے بچوں میں 30% بچے ایسے ہوں کم از کم جو غذائی قلت کا شکار ہوں، یعنی یونائٹڈ نیشنز نے یہ بھی ایکسپٹ کر لیا کہ غزہ کے بچوں میں کم از کم 30% وہ بچے ہیں جن کے پاس پوری غذا نہیں ہے یا خوراک نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور تیسری شرط جو سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہر 10,000 افراد میں سے روزانہ 2 افراد یا 2 بچے غذائی قلت کی وجہ سے یا بھوک کی وجہ سے مر جائیں، یعنی یونائٹڈ نیشنز یہ ایکسپٹ کر چکی ہے کہ غزہ میں روزانہ 2 لوگ یا 2 بچے بھوک کی وجہ سے لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ اب غزہ میں یہ تینوں شرائط پوری ہو چکی ہیں اور غزہ میں باقاعدہ قحط کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ صورتحال اس قدر گمبھیر ہو چکی ہے کہ وہاں نہ کھانے کی چیز ہے، نہ پینے کا پانی ہے، نہ رہنے کی جگہ ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد بین الاقوامی امداد بالکل بند ہو چکی ہے، وہاں کے کھیت کھلیان ویران ہو چکے ہیں، لوگوں کی دکانیں کاروبار سب ختم ہو چکا ہے۔ اب لوگ منتظر ہوتے ہیں کہیں فضا سے کوئی خوراک کا ڈبہ پھینک دے یا بارڈر کے پار سے آ جائے، یا وہاں کے کوئی مقامی لوگ یا مقامی NGOs کسی نہ کسی طرح کوئی کھانے پینے کی چیز ارینج کر دیں۔ حتیٰ کہ ایک روٹی کے سوکھے ٹکڑے کے لیے بھی لوگ ترستے ہیں کہ شاید وہ مل جائے جس کو پانی میں بھگو کے کھا لیا جائے۔ اور سب سے زیادہ خطرہ وہاں بچوں کے لیے ہے جن کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، حتیٰ کہ پینے کے لیے دودھ تک نہیں ہے۔ اور اس وقت صورتحال اس قدر خطرناک ہے کہ بہت سارے بچوں کا وزن ان کے پیدائش کے وقت کے وزن سے زیادہ کم ہو چکا ہے۔ اور اقوام متحدہ نے یہ بھی تسلیم کر لیا ہے کہ یہ انسانوں کا پیدا کردہ قحط ہے، کوئی قدرتی طور پر پیدا ہونے والا قحط نہیں ہے، جس طرح افریقہ میں ہوتا تھا کہ وہاں بارشیں کم ہوتی تھیں، ڈراٹ آ جاتا تھا، قحط پڑ جاتا تھا، لیکن یہاں معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ یہ انسانوں کا پیدا کردہ قحط ہے اور وہ پوری انسانیت کے لیے ایک امتحان ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ پوری انسانیت اس پر خاموش ہے اور اس بحران پر اور اس قحط پر کوئی بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ غزہ کے لوگوں کا امتحان ختم ہو جائے، وہ بھوک، افلاس اور قحط سے باہر نکل آئیں، اپنے گھروں کو لوٹ جائیں اور وہ بھی دوسروں کی طرح امن کی زندگی گزاریں جس طرح پوری دنیا کے لوگ امن سے رہ رہے ہیں۔